السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، آپ کی خدمت میں مسلک شافعی سے تعلق رکھنے والے قربانی کے مسائل ہم وقتاً فوقتاً پہنچا رہے ہیں، اور ہم ہمارے حنفی بھائیوں سے اور حنفی بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کریں گے کہ ہم نے جو چاہا تھا کہ آپ تک قربانی کے مسائل پیش کیے جائیں آپ کے مسلک کے مطابق، لیکن بقول شاعر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہماری اس محنت اور کوشش کے باوجود بھی وقت کی تنگ دامنی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم آپ تک وہ مسائل بیان کریں، لیکن پھر بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی حنفی بھائی کی ذہن میں کوئی بھی سوال قربانی کے تعلق سے ہو، وہ ہم سے بے جھجک فوری طور پر سوال ہمارے خصوصی نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ فوری یا کچھ ہی دیر سے ہم ان کے سوالات کے جوابات ان تک پہنچائیں گے، اور ضرورت پڑنے پر گروپ میں بھی پوسٹ کریں گے۔ تو سلسلہ چل رہا ہے مسلک شافعی کا قربانی کے مسائل کے تعلق سے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پچھلے سال پوچھے گئے ایک سوال کا جواب تفصیلی طور پر دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے کا کیا حکم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کچھ تفصیل سے دیا جائے۔ پچھلے سال ہم نے جواب دے دیا تھا، تو اس سال ہم کچھ تفصیل سے جواب دینا چاہتے ہیں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے، اچھی طرح سے تسلی بخش جواب ان کو حاصل ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں بھٹکل کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی مدظ اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے اساتذہ اکرام میں سے حضرت مولانا محمد انصار صاحب ندوی مدنی نے، اور بھٹکل کے نائب قاضی حضرت مولانا خواجہ معین الدین صاحب مدظ اللہ العالی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ منکی کے رہنے والے اور منکی جماعت المسلمین نوائد محلہ کے رہنے والے قاضی حضرت مولانا شکیل صاحب خطیب ندوی مدظ اللہ العالی نے ہمارے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی اور جو سعودی مرکز ہے ساری دنیا کا، وہاں سے بھی ہم نے رہنمائی پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ دبئی اور ابو دبئی سے بھی ہم نے، شارجہ سے بھی، کئی جگہ سے ہم نے جو ہے اس سلسلے میں، یہاں تک کہ پاکستان سے بھی ہم نے اس سلسلے میں رہنمائی پائی ہے۔ ہم سب کے مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ انہوں نے وقت نکال کر ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں اس سلسلے میں اپنی طرف سے جو ہے تسلی بخش باتیں بتائیں۔ ہم ان سب کے ممنون مشکور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ تو سوال کا جواب یہ ہے، سوال پھر ایک بار سن لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کا کیا حکم ہے۔ جواب سنیے کہ قربانی کیے ہوئے جانور کے 3 حصے کرنے کے بارے میں چند اقوال موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا جائز ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا سنت ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا افضل ہے۔ چنانچہ کچھ نے کہا کہ 3 حصے کرنا جائز ہے، کسی نے کہا کہ 3 حصے کرنا
سنت ہے، اور کسی اور امام نے یہ کہا کہ 3 حصے کرنا قربانی کے گوشت کے مستحب ہے، اور کسی نے یہاں تک کہا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا افضل ہے۔ لیکن کسی امام نے بھی، کسی محدث نے بھی، کسی مفسر نے بھی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کو واجب اور فرض نہیں کہا ہے۔ اگر کسی کے بھی ذہن میں بات ہو، غلط فہمی ہو، تو وہ اپنے ذہنوں سے غلط فہمی کو ہٹا دیں، نکال دیں، اور جو شریعت میں جائز چیزیں ہیں ان کو اپنائیں اور ان کو صحیح سمجھیں، ان کو غلط نہ سمجھیں۔ اگر پہلے معلومات نہیں تھی، اب معلومات ہو گئی، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی میں ہی دین کی کچھ اور معلومات عطا فرمائی، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو ہم دوسروں سے معلومات لے لیتے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو مفتیان حضرات ہیں، ہم ان سے رابطہ کر کے ان سے جو ہے مسائل اخذ کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، کیونکہ دوسروں کو پوچھے بغیر جو مسئلہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم بتا دیں گے تو گویا کہ ہم دین میں خیانت کرنے والے ہو جائیں گے۔ لہٰذا چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے علم میں آگے بڑھا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کو کوئی بات معلوم نہ ہو دین کی، تو پھر دوسرے بڑے علماء سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو جھکا کر، چھوٹا سمجھ کر، ان کا احترام کرتے ہوئے ان سے مسائل پوچھیں، پھر دوسروں کو بتائیں۔ انشاءاللہ اس میں فساد نہیں ہوگا اور آپس میں محبت قائم رہے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی نے بھی جو ہے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کو واجب اور فرض نہیں کہا ہے۔ اب سنیے، دارالافتاء جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی طرف سے ہمیں جو رہنمائی حاصل ہوئی، تو انہوں نے ایک تحریر ہمیں بھیجی، وہ تحریر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تحریر کو سنیے آپ کہ قربانی کیے ہوئے جانور کا تھوڑا سا گوشت فقیروں کو دے کر بقیہ گوشت خود کے استعمال میں لانا بلا کراہت جائز ہے۔ اور پھر دلیل کے طور پر سورۃ الحج آیت نمبر 28 بیان کی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی قربانی کے گوشت میں سے تم خود کھاؤ اور اس میں سے ہی فقیر، جو بھوکا فقیر ہے، اس کو کھلاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا اس آیت میں کہ تم 3 حصے کرو، اس کے بعد جو ہے تیسرا حصہ تم غریب کو دو۔ اس میں کوئی جو ہے تفصیلی بات نہیں کہی گئی ہے، نہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گوشت قربانی کے بعد جو گوشت جمع کیا جائے گا، اس میں سے کچھ حصہ نکال کر، کچھ گوشت نکال کر کسی فقیر کو دے دیا جائے تو گویا کہ وہ فقیر کا حق ادا ہو جائے گا اور قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو ہم نے پوچھا، بھٹکل میں مولانا محمد ایوب صاحب ندوی مدث اللہ العالی، جو استاد الاساتذہ ہیں، جو 90% بلکہ 99% علماء بھٹکل کے استاد ہیں، سارے بھٹکل کے علماء ان کے شاگرد ہیں، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ فقیر کو کتنا دے دیں، مسکین کو کتنا دے دیں سارے گوشت میں سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو جانور ذبح کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو سارے گوشت میں سے اگر صرف آدھا کلو بھی دے دیتا ہے کسی فقیر کو، تو وہ جو ہے قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اگر گوشت کسی کو نہیں دیتا بلکہ صرف اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، اب خود کھاتا ہے، تب بھی جائز ہے۔ یعنی سارا کا سارا گوشت خود ہی رکھ لیتا ہے، اس کے 3 حصے بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ سارا کا سارا گوشت خود گھر میں رکھتا ہے اور خود کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ فقیر کو جو ہے کچھ نہ کچھ دے دے، تاکہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے محبت قائم رہے، اخوت قائم رہے، اور اگر چاہے تو رشتہ داروں کو بھی دے دے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، رشتہ داروں کو دے دے، تو اس سے جو ہے آپس میں الفت محبت بڑھتی رہتی ہے۔ کافر کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کی محبت ڈالنے کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے، کافر کے دل میں اسلام سے جو ہے
بغض و عناد نہیں بلکہ محبت الفت بیٹھ جائے، اس کے لیے اگر قربانی کا گوشت کسی کافر کو بھی کھلاتا ہے تب بھی جائز ہے۔ تو یہ میں نے جو ہے آپ کی خدمت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی روشنی میں دارالافتاء جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی تحریر شدہ فتوے کی شکل میں جو ہمیں موصول ہوا تھا ہم نے وہ سنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنگلور سے غالباً بنگلور سے کئی سارے مفتیہ حضرات نے بھی ہمارے سلسلے میں رہنمائی فرمائی، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے، جواب لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، فرض نہیں کہا، مستحب یہ ہے۔ ایک حصہ خود کے لیے رکھے گا اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دے اور ایک حصہ غریبوں کو دے دے، یہ مستحب طریقہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور مزید یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سارا گوشت گھر میں رکھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے، سمجھے نا، لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ کچھ نہ کچھ دے دے، یہ نہ کرے کہ خود جو ہے اپنا جو ہے خود غرض اتنا ہو جائے کہ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے گھر میں سارا گوشت رکھ لے رہا ہے اور خود کے استعمال میں لا رہا ہے، کسی کے ساتھ اخوت محبت کی جو ہے اس کو فکر نہیں ہے۔ تو افضل یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے غریب کو دے دے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی سمجھ میں بات آ چکی ہوگی۔ تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، یہ جو ہم نے دوسرا جواب ہم نے سنایا ہے رہنمائی کی شکل میں دارالافتاء مجلس تحقیق بنگلور سے ہم نے محمد سلمان عادل قاسمی، یہ مفتی ہیں، مفتی محمد سلمان عادل قاسمی، انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ہم سب کا جو ہے سب کا ہم شکر مانتے ہیں، احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو خلاصے کلام میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، بعض نے جائز کہا ہے، بعض نے سنت کہا ہے اور بعض نے افضل کہا ہے، اور کسی نے بھی قربانی کے 3 حصے کرنے کو فرض یا واجب نہیں کہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اپنے محلے میں کوئی ایک غریب ہے یا 2 غریب ہے، یہ مولانا انصار ندوی مدظ اللہ العالی کا جواب ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں کوئی قربانی کرتا ہے، کسی گاؤں میں کوئی قربانی کرتا ہے اور اس گاؤں میں 1 یا 2 مسکین ہیں، تو ان کو جو ہے تھوڑا تھوڑا گوشت دے دے، ان کے استعمال کے مطابق جو ہے ان کو دے دے، اور بقیہ سارا گوشت جو ہے خود رکھ لے، اپنے رشتہ داروں کو دے دے، مالداروں کو دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں بھی جو ہے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ گوشت رشتہ داروں کو جائے گا، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے ایسے لوگوں کو جائے گا جو رشتہ دار ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ رشتہ داروں کو دینا سب سے زیادہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ دوسروں کو دیا جائے، دوسروں کو دینے سے بہتر ہے کہ رشتہ داروں کو زیادہ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مفصل طور پر آپ کی خدمت میں بات پہنچ چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر مجھ حقیر سے کوئی آپ کو جو ہے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو آپ جو ہے مجھ سے پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ کے دین کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔